دوستو ایک دفعہ ایک شخص اپنی بیوی اور بچوں کے ہمراہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش ہوا۔ وہ شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ اے وقت کے خلیفہ، میرا اور میری بیوی کا رنگ سرخ ہے، لیکن میری بیوی نے جو بچہ پیدا کیا ہے اس کا رنگ کالا ہے، اور مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ میری بیوی نے کسی کے ساتھ بدکاری کی ہے جس کی وجہ سے اس بچے کا رنگ ہم دونوں کے ساتھ کسی ایک سے بھی میچ نہیں کرتا۔ اس طرح وہ شخص بار بار اپنی بیوی پر الزام تراشی کر رہا تھا، جبکہ دوسری طرف بیوی روتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرنے لگی کہ اے امیر المؤمنین، میں سچ بول رہی ہوں، میں نے کبھی بھی اس کی امانت میں خیانت نہیں کی ہے، یہ میرا خاوند ہے، یہ بچہ اسی کا ہے، اور اے امیر المؤمنین، میں نے ہمیشہ اپنے شوہر کی موجودگی میں اور غیر موجودگی میں ہمیشہ اپنی عزت کا خیال رکھا ہے، مگر میرا شوہر مجھ پر یقین نہیں کر رہا۔ تو شوہر نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، میری بیوی جھوٹ بول رہی ہے، یہ بچہ میرا نہیں ہے، یہ بچہ کسی اور کا ہے۔ اگر یہ بچہ میرا ہوتا تو اس کا رنگ ہم دونوں کے جیسا ہوتا، یا اس کے نئے نقش ایٹ لیسٹ ہم دونوں سے ملتے ہوتے، اور اس بچے کو دیکھ کر صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، میری بیوی مجھ سے جھوٹ بول رہی ہے۔ اور بیوی دوسری طرف مسلسل زاروں کے تار رو رہی تھی۔ خاوند اپنی بیوی کی ایک بھی بات سننے کو تیار نہیں تھا، اور یہ معاملہ بہت ہی زیادہ پیچیدہ تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ میں پڑ گئے کہ اس معاملے کو کس طرح سے حل کیا جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا، کیوں نہ اس معاملے کو داماد رسول مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بیوی اور اس خاوند اور بچے کو لے کر مولا کائنات داماد رسول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے۔ امیر المؤمنین نے سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیا، تو حضرت علی نے اس سلام کا جواب دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ اے عمر، کیسے آنا ہوا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا معاملہ حضرت علی کے سامنے رکھ دیا کہ ہم اس مسئلے میں آپ کی مدد چاہتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خاوند سے کہا کہ اے بندے، میں جو کچھ بھی پوچھوں گا تم اس کا سچ سچ جواب دو گے مجھے۔ تو اس شخص نے ہاں میں سر ہلا دیا کہ آپ پوچھئے، آپ جو پوچھیں گے میں اس کا جواب آپ کو بالکل ٹھیک ٹھیک بتاؤں گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے پہلا سوال پوچھا کہ اے اللہ کے بندے، جب تیری بیوی حالت حیض میں تھی، کیا تو نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی تھی؟ یہ سوال سن کر وہ شخص کچھ دیر بالکل خاموش رہا، اور تھوڑی دیر بعد اس نے ہاں میں سر ہلا دیا کہ جی، میری بیوی حالت حیض میں تھی اور میں اس کے پاس گیا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اے بندہ خدا، یہ بچہ بالکل تمہارا ہی ہے، اپنی بیوی پر بلا وجہ الزام تراشی مت کرو، کیونکہ جب تم نے اپنی بیوی کے ساتھ حیض کے دنوں میں ہم بستری کی تھی تو تیرا نطفہ تمہاری بیوی کے سیاہ خون کے ساتھ مل گیا تھا، جس کی وجہ سے اس بچے کا رنگ سیاہ ہو گیا ہے۔ اگر تم اپنی بیوی کے ساتھ حالت حیض میں ہم بستری کرو گے تو بچے کالے اور بدصورت ہی پیدا ہوں گے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اے بندہ خدا، میری اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ حدیث اور قرآن میں حالت حیض میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کو سخت گناہ قرار دے دیا گیا ہے، اور اگر کوئی بندہ اس بات کا علم رکھتے ہوئے بھی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے سخت ناراض ہوتا ہے۔ اور دوستو کوشش کریں کہ عورت کے ان خاص ایام میں آپ اس پر بوجھ کم ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اسے ان خاص ایام میں بہت زیادہ رعایت دی ہے، وہ روزے کو چھوڑ سکتی ہے، نماز کو چھوڑ سکتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے ہر جگہ پر سہولت دی ہے، اس لیے آپ پر بھی فرض بنتا ہے کہ حالت حیض میں خاص ایام کے دنوں میں اپنی